السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناول یقین محبت کے ایپیسوڈ نمبر 13 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنی بے اختیاری ایک پرسکون نیند لینے کے بعد یاد آئی تھی۔ وہ کافی دیر سوئی رہی تھی، اس کے بعد کمرے میں خود کو تنہا پایا تھا۔ شاید وہ چلا گیا تھا۔ وہ کیسے اتنی بے اختیار ہو سکتی تھی؟ دانستہ اس کی موجودگی، اس کا حصار ابھی بھی خود کی لپٹا سے محسوس ہوا تھا۔ کل رات شام میں وہ اس کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ غازیان کا غصہ اس چیز سے وہ ڈر جاتی تھی جیسے کہ کل شام کا واقعہ ذہن میں آیا تھا جب وہ اس کو لینے اس کے گھر آیا تھا۔ نور چلیں، وہ سیدھا اس سے مخاطب تھا۔ تھوڑا ٹائم رک جاؤ غازیان، ڈنر تو کر لو، ویسے بھی نور نے ابھی کچھ نہیں کھایا۔ زبیر صاحب نے اسے مخاطب کیا تھا۔ نہیں، کام ہے ضروری، ورنہ رک جاتا۔ رہی بات نور کی تو گھر جا کر بنا کر مجھے بھی کھلا دے اور خود بھی کھا لے گی، وہ پرسکون کرتے بولا تھا۔ لیکن نور کو کچن کا کام نہیں کرنا آتا نا، میں نے اس پر یہ برڈن اس کی میڈیکل کی ٹف پڑھائی کی وجہ سے ڈالا تھا، وہ باپ کی حیثیت سے بولے تھے۔ آپ بے فکر رہیں، کھانا بنانے سے لے کر گھرداری سنبھالنے تک میں اسے سکھا دوں گا۔ مجھے کچھ چیزیں لینی ہے اپنی۔ اس نے اس لمحے جانے میں آ کے سمجھی تھی، وہ سر ہلاتے بیٹھ گیا تھا۔ جسٹس صاحب، آپ بے فکر رہیں، آپ کی بیٹی پہ ظلم ہرگز نہیں ڈالتا میں۔ وہ اس کی بات پر مسکرائے تھے۔ حالا آپ یہ میرا سیل فون رکھ لیں اور آپ کا کارڈ بھی۔ اور زبیر صاحب کی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ سامنے کاؤچ پر بظاہر موبائل میں بزی اسے دیکھتے رہ گئی تھی۔ حالا سیل فون نہیں لیا آپ نے ابھی تک؟ ضرورت پڑ جاتی ہے، یہ رکھ لو۔ وہ جواب نہ دینے پر پھر سے بات دہرا گئے تھے۔ جی بابا، وہ اس کے ریاکشن نہ دینے پر تھام گئی تھی۔ کیا میں آپ کی بیٹی کو لے کر نہیں دے سکتا؟ اس لمحے اس نے نظر اٹھائی تھی جب وہ فون اور کریڈٹ کارڈ تھام گئی تھی۔ غازیان، وہ میرا باپ ہے، اور ڈرائیونگ کے دوران اس سے بولی تھی۔ تمہیں ضرورت تھی تم مجھ سے کہہ سکتی تھی۔ وہ اس کی جانب دیکھتی رہ گئی تھی۔ کتنی ضروریات کی چیزیں تھیں، پر اس نے یہ احسان اس پر کبھی نہیں کیا تھا، نہ ہی پوچھا تھا۔ مختصر یہ کہ میں نے ان سے نہیں مانگا، نہ مجھے سوشل ایکٹیو رہنے کا کوئی شوق ہے۔ وہ ونڈو کے ساتھ رکھتے گہرے اندھیرے کو دیکھتے آنکھیں موند گئی تھی۔ فرنٹ مرر سے وہ اس کا اچھا خاصا بڑا بیک سیٹ پر دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کافی دیر کام میں بزی رہا تھا۔ باجی، وہ ہوش میں آئی تھی۔ یہ فون آپ کا؟ میرا؟ وہ لیٹسٹ ماڈل کا فون دیکھتے ہوئے جتنی ٹیون سے حیران تھی۔ اچھا تم جاؤ اور روم صاف کرنے کے بعد آؤٹسائڈ بھی صاف کر دینا۔ کہیں وہ جانتی تھی اس کے علاوہ کس کا ہو سکتا تھا یہ نمبر، اور فون بھی وہی رکھ کر گیا ہوگا۔ تیار ہے نا؟ آج شاپنگ پر جائیں گے، لسٹ بنا لینا جو چاہیے ہوگا۔ گروسری بھی کرنی ہے۔ اس کی آواز سے وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ آپ خود کر لیں، وہ رکھائی سے بولی تھی۔ باہر کی دنیا میں وہ نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جب فارمل ہوتی ہو نا، زہر لگتی ہے مجھے۔ تم اور آپ، میں کنفیوز ہوں۔ تیار رہنا آدھے گھنٹے تک۔ غازیان، میں تیار رہنا وہ کاٹ چکا تھا۔ باجی، آپ کی شادی کی کوئی تصویر نہیں ہے؟ وہ ڈسٹنگ کرتے سے مختصر پوچھ رہی تھی۔ نہیں، بے ساختہ شادی کا دن یاد آیا تھا۔ لنچ کے دوران اس کی بری طرح طبیعت بگڑی تھی۔ ٹھیک ہو؟ ثانیہ بیگم نے حیرت لیے اسے لمحے سے دیکھا تھا۔ جی، دانیہ ان کی جان پر بن چکی تھی جبکہ ریحا برتن سمیٹتے روم میں پڑھنے جا چکی تھی۔ وہ سنبھلتے کہ طبیعت مزید بگڑی تھی۔ ثانیہ بیگم نے اس کو منہ پر ہاتھ رکھے تیزی سے روم میں جاتے دیکھا تھا۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلیں دانیہ۔ ثانیہ بیگم کی موجودگی سے اپنی غیر ہوتی حالت پر اس کے 14 طبق روشن تھے۔ فیس واش کرتے وہ نڈال سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ آنٹی، میں ٹھیک ہوں، وہ سرخ چہرہ لیے نظریں چرا رہی تھی۔ ٹھیک تو تم ہو، مجھے پتہ ہے، مجھے تو بس کچھ تصدیق کرنی ہے۔ وہ مسکراتے اس کا خون خشک کر رہی تھی۔ اوف دانین، اگر انہیں پتہ چل گیا میری 2 منتھ پریگننسی کا تو ساری محبت ختم۔ ابھی سے واقعی اذہان کے ساتھ گزارے لمحوں پر افسوس تھا۔ آنٹی پلیز، مجھے ریسٹ کرنا ہے ابھی، پھر شام میں چلتے ہیں۔ وہ فوری سے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ آ کر لینا، بلکہ میں ایسا کرتی ہوں فیملی ڈاکٹر کو گھر ہی بلا لیتی ہوں۔ ان کی بات سے اسے مزید جان ہوا ہوتی لگی تھی۔ ان کے بھائی جاتے ہی فوری بیڈ سے اٹھتے فون تلاشا تھا۔ پک اپ دا فون، تیسری بار پہ اس نے بالآخر ریسیو کر لیا تھا۔ بولو، کیسے یاد کیا؟ اذہان، وہ بری طرح بوکھلائی تھی۔ اذہان پلیز گھر آؤ، ورنہ آنٹی کو میری 2 منتھ پریگننسی کا پتہ چل جائے گا۔ وہ خوف زدہ سے زرد پڑ گئی تھی۔ کام ڈاؤن دانین، میں کچھ کرتا ہوں۔ جبکہ سامنے سے گلاس ڈور دھکیل کر آتے اپنے عین سامنے چیئر پر بیٹھے شخص کو دیکھتے وہ مزید بوکھلاہٹ میں شکار ہوتے فون بند کر گیا تھا۔ کیسے ہو؟ دانستہ کتنے دنوں بعد مخاطب کر رہا تھا اسے۔ آپ میرے سامنے میرے آفس میں ہیں، یقین نہیں آ رہا۔ نفرت کرتے ہیں مجھ سے ابھی بھی؟ وہ نظریں جھکا گیا تھا۔
नफ़रत नहीं कर सकता तुमसे अज़हान, तुमसे नाराज़ नहीं बल्कि मुझे तुम पर शदीद गुस्सा था। लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियों को सँभालते तुमने कुछ कम कर दिया है। अगर ये बात मम्मा को, बाबा को या घर के बाकी अफ़राद को पता चलती तो क्या इज़्ज़त रहती? अहान ने दोनों बाजू टेबल पर टिकाई थी। मैं बुरा हूँ बहुत, आई एम सॉरी अहान भाई, मुझे घर वालों के सामने शर्मिंदगी से बचाने के लिए। वो अपनी जगह से उठते नमी लिए इसके पास घुटनों के बल झुका था। तुम्हें हरगिज़ नहीं बचाया मैंने, तुम्हारा राज क्यों रखा? क्योंकि राज रखने वाले का अल्लाह राज रखता है। लेकिन अगर इस लम्हे तुमसे सख्ती की बजाय मैं नरमी बरतता तो तुम्हें कभी एहसास ना होता अपने गुनाह का। और ये बात काबिल माफ़ी है ही नहीं थी। एक लड़की को तुमने तन्हाई के लम्हों में बरगलाया, ये गुनाह ही था, एक हराम रिश्ता। तुम इस लड़की को छोड़ना चाहते थे ना, क्योंकि अगर ये मोहब्बत होती और या तुम इसे अपनाना होता तो तुम ये हरकत ना करते बल्कि डायरेक्ट निकाह का रास्ता अपनाते। ऐसे खुदगर्ज़ मोहब्बत में यकीन की गुंजाइश नहीं। मोहब्बत सिर्फ निकाह के बाद अपने महरम से होती है। तो क्या वो वाकई टाइम पास कर रहा था? दिल से आवाज़ बरामद हुई थी। और छोड़ भी देता पर शायद उसके एक्सपेक्ट करने का सुनकर थोड़ी नरमी थी उसके दिल में कि वो मज़ीद गुनाह नहीं कर पाया, वरना तो वो इसे खुद को बचाने के लिए दानियाल के हवाले कर देता। यहाँ वो गलत था। तुम्हें पता है इंसान की असल जंग उसके नफ्स की जंग है। लोगों के सामने तो गुनाहों से किनारा कशी कर ही लेता है, लेकिन असल जंग तो तन्हाई के लम्हों में होती है जब तुम इंसान से नहीं अल्लाह से खौफ खाते हो। गुनाहों से बचो। तुमने इसे अपना लिया, अपनी गलती मान ली और अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। मैंने तुम्हारा राज रख लिया, इसके बदले मेरा बिगड़ा भाई सुधर गया। फिर मेरी मज़ीद नाराज़गी और नफ़रत का तुक ही नहीं बनता। रिया की आज सुबह की बात याद आई थी। वो परेशान है आहान, और तुम्हें लगता है मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं कॉम्प्लेक्स बंद करते अपने पीछे इसके मुँह से ये लफ्ज़ सुनते वो बुरी लगी थी। आई नो आप इससे प्यार करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हमें प्यार साबित करने को अमली सबूत भी देना पड़ता है। इसे अपनी गलती का एहसास है तो दानिन को अपनाया है। प्लीज़ इसे आज मिलने जाएंगे और पैचअप करेंगे आप दोनों। तुम कुछ ज़्यादा फ्री हो रही हो अब। उस नाजुक सी लड़की को देखा था जो कभी से एक आंख नहीं पाती थी, लेकिन अब अगर ये कहा जाता कि इससे मोहब्बत थी तो यह गलत ना था। हान की जान के पास परमिट है फ्री होने का। उसकी आंखों में झांकते वो पुरएतमाद लहजे से स्ट्रोलर लपेटते उसे मबहूत अदा करते बोली थी, उठो। उसने शर्मिंदगी देखते खड़े होते बाजू फैलाए थे। इसलिए मैं वैसे गले मिला था। थैंक यू भाई मुझे माफ़ करने के लिए। डॉक्टर के प्रॉपर चेकअप के बाद इसके हलक में कांटे से चुभने लगे थे। अजहान का गला दबाने का दिल चाहा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस सिकंदर, आपकी बहू एक्सपेक्ट कर रही है। लेकिन मैं हैरत में हूँ, आपकी बहू का 3rd मंथ स्टार है और आपको पता ही नहीं चला। नहीं, आपको गलत फहमी है, 3rd मंथ नहीं 3rd वीक। इनकी शादी कब है मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैं दादी बनने वाली हूँ। वह सब बलाएं पर मुसरत लहजे में बोलते पक पड़ती दानिन की बलाएं ले बैठी थी। मिसेस सिकंदर, इनका 3रा वीक नहीं मंथ स्टार्ट है। अब आप समझी। अब सानी बेगम के लब बात समझते सिमटे थे। किसका बच्चा है ये दानिन? डॉक्टर को रुखसत करते वो नज़रें चुराती दानिन के सर पर थी। क्या मतलब है आपका आंटी? वो बिस्तर से आग बगोला होती उठ बैठी थी। जवाब दो, मेरी बेटी को पागल बनाया किसका है ये? वो इसकी बाजू से खींचे सारी मोहब्बत हटाते सख्ती से बोली थी। एक लफ्ज़ नहीं, आपकी औलाद का ही खून है, अजहान का बच्चा है ये। समझिए आप, बाकी वजाहतें आप इससे ले तो बेहतर है। वो ज़हरखंद होती उठी थी। मतलब हत्ती सब इस पर क्यों शक कर रहे? इसलिए मैं वो सामने था। इससे सवाल करने से पहले ही वह नज़रें झुकाया था, जिससे साफ वाज़ेह था कि वो बराबर का जिम्मेदार है। तो ये थी तुम्हारी पसंद, ये था तुम्हारा धोखा जो तुमने और अहान ने इसकी फैमिली के साथ मिलकर अपने माँ बाप को दिया। इसने तुम्हारी गलती का गवाह दी, तुम्हारे करतूत छुपाए। तुम्हें पता है तुम्हारे बाप ने मुझे सबसे पहले अदालत में खड़ा करना है। ये तरबियत की मैंने तुम्हारी आज नहीं तो कल पता चलना ही था। लिहाजा मज़ीद छुपाना इसने बेहतर नहीं समझा। आई एम सॉरी मामा, मैंने दानिन से पहले निकाह पहले ही कर लिया था। मुझसे गलती हो गई थी। हाथ उठा था और उसके चेहरे पर बाएं गाल पर निशान छोड़ते से वो कर गया था। ठा थप्पड़ की गूंज इतनी थी कि दानिन को अपने कान सुन लगे थे। वो मुंह पर हाथ रखे थे, जबकि अजान का झुका चेहरा थप्पड़ से मजीद झुक गया था। कितनी आसानी से कहा कि बरी हो रही हो, गलती कर दी। मैं इन माओं में से नहीं हूँ जो बेटों की हर। प्लीज़ मामा, आई एम सॉरी। बाबा को नहीं बताएं। मैंने अपनी गलती मान ली है ना, मज़ीद गिल्ट नहीं दे। प्लीज़ मामा प्लीज़, मैं परेशान हूँ पहले ही। एक गलती का पछतावा उसकी जान अजाब कर रहा था, जबकि सानिया बेगम खामोश नज़र डाले चली गई थी।
گاڑی پورچ میں رکتے اس کے آنے کا پتہ دے رہی تھی۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ بھاری قدموں کی آواز سے وہ اسے اپنے عین پیچھے محسوس کر پائی تھی۔ اس کا عکس آئینے میں روبرو تھا۔ اس کا بال برش کرتا ہاتھ تھما تھا۔ رات کے پہنے سفید شرٹ اور ٹراؤزر پر دوپٹہ سے فی ندارت تھی۔ اس کی نظریں اپنے وجود کے آر پار سے محسوس ہوئی تھی۔ چہرہ سرخ سا ہوا تھا۔ وہ دوپٹہ لینے کو فوری پلٹتے برتک جاتی کہ ایک لائی اس کی گرفت میں تھی۔ تم اتنی بے اعتبار کیوں ہو میرے معاملے میں؟ وہ دھڑکتے دل سے اس کی سرگوشی کان کے قریب محسوس کر پائی تھی۔ اس کی دل کی دھڑکن خود میں اترتی محسوس کرتے وہ کسمساتی پڑتی کہ اس کی پشت پہ وہ سینے سے لگاتے جائے فرار روک کیا تھا۔ فریش ہو جا، وہ مٹھی بھیجے اس کی بڑھتی مدہوش غربت میں خود کو نارمل کر رہی تھی۔ نائس پرفیوم اس کے کندھے پر لپکتے وہ مدھم کی خوشبو محسوس کرتا۔ اس کی ایک ہاتھ سے ایک لائی جکڑے اپنے کندھے پر رکھ لیا تھا۔ بس یہاں پر اس کی جان نکلی تھی کہ وہ اس رشتے کو بڑھانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ نور نے شیشے میں دیکھا تھا اس کی شرٹ کندھے سے سرکاتا کہ نفرت سے آنکھیں پھیل گئی تھی۔ اس کی مزید کارروائی پر ہاتھ اٹھا تھا اور وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ چہرہ اور آنکھیں چلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ دیکھتے اس کا گال دیکھ رہی تھی۔ غازیان آئی ڈونٹ نو کیسے آئی ایم سوری مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا پر کیسے ہو گیا؟ وہ اپنا ہاتھ دیکھتے گہرا صدمہ لیے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جبکہ اس لمحے وہ اس کی کلائی تھامتے مد مقابل کر گیا تھا۔ میں تمہیں محبت کا یقین کبھی نہیں تھما پاؤں گا شاید۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے دیکھتے اس لمحے سے خود سے نفرت ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری ندامت نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا جو چھوٹتا جا رہا تھا۔ آفس سے آتے غیر معمولی خاموشی کا سامنا ہوا تھا۔ وہ فریش ہوتے سفید شلوار قمیض کے کپ فولڈ کیے باہر آیا تھا۔ گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سنوارتے وہ باہر لاؤنج میں آیا جہاں تقریباً سب کے روم بند تھے۔ سیڑھیوں سے نیچے قدم رکھے تھے وہ نیچے بھی نہیں تھی۔ وہ نیچے لان میں پڑے جھولے پر دونوں پاؤں سمیٹے ہلکے پیلے دوپٹے کے حالے میں لپٹی نوٹس پر جھکی چائے کی گھونٹ حلق میں انڈیل رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے سے ہونے والے تھے۔ ہوش تو تب آئی جب اس کی خوشبو محسوس کی تھی۔ وہ کم تھامتے اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ یہ میری چائے تھی۔ خوشگوار حیرت لیے اسے شلوار قمیض میں دیکھ رہی تھی۔ بے ساختہ اس کی نظر اتار گئی جو اس پر اس قدر جچ رہی تھی کہ وہ پل کے چپکانا بھول گئی تھی۔ وہ کبھی کبھار ہی سوٹ پہنتا تھا۔ اور میں کس کا؟ وہ بوجھل سے لہجے میں اس کا ارتکاز توڑتے بولا۔ میرے۔ وہ اس کے کندھے سے لگتی دھیمی مسکراہٹ لیے آنکھیں موندے بولی تھی۔ پھر چائے کس کی؟ وہ دوبارہ کپ اس کی جانب بڑھاتے بولا تھا۔ میری۔ وہ کونٹ بھرتے کپ پر جھکے لبوں پر مچلتی مسکراہٹ روک گئی تھی۔ پکڑو واپس، ویسے بھی مجھے اس کا ٹیسٹ کچھ خاص پسند نہیں، سارا ذائقہ برباد کر دیا۔ نظر اس لمحے اس کے بھرے گلابی لبوں پر مرکوز تھی۔ آہان ہم روم میں نہیں ہیں۔ وہ جھجکتے اس کی الجھتی نظروں سے گلابی پڑتا چہرہ موڑ گئی تھی۔ اس ٹائم روم میں ملا کرو پھر مجھے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے بریسلٹ کے کناروں پر لگے نگوں والے ٹسلز پر انگلی پھیرتے لب رکھتے بولا تھا۔ گھر میں کچھ ہوا ہے؟ مما کہاں ہے اور باقی سب؟ اذان سے آفس میں ملنے کے بعد تو وہ چلا گیا تھا۔ سناٹا سا محسوس کرتے وہ سیڑھیاں چڑھتے اس کے ہم قدم تھا۔ پتہ نہیں، بڑی مما لنچ کے بعد انین کے روم میں تھی، پھر میں روم میں چلی گئی تھی، مجھے نظر نہیں آئی وہ۔ کھانا گرم کروں آپ کے لیے؟ بک کو ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے پوچھا تھا۔ ہاں کرو، تب تک میں مما کے روم سے ہو کر آیا۔ وہ سر ہلاتے کچن کی جانب چلی گئی تھی۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتے گھر سے نکلا تھا۔ غصہ اتنا شدید تھا کہ سب تہس نہس کر جاتا وہ اس لمحے۔ 15 منٹ کی مسافت طے کرتے وہ گاڑی روکتے چند قدم کے فاصلے پر بنے سنسان ایریے کی جانب رواں تھا۔ تیز قدموں کی چاپ سے کتنے ہی دنوں بعد کسی کی آمد اس اندھیری سی بیسمنٹ کی جانب تھی۔ میری بیٹی؟ وہ مبہم مسکرایا۔ مطلب پہلی بات اپنی بیٹی کے بارے میں تھی، جبکہ کسی دوسرے کی بیٹی۔ زندگی برباد کرتے وہ خاموش تھا۔ آزادی چاہیے۔ گہری خاموشی میں آج کتنے دنوں بعد اس کی سرد چبھتی آواز گونجی تھی۔ وہ نڈال سا بڑی شیپ ملکجی سی ہولیا میں نظریں اٹھا گیا تھا۔ نکلنا چاہتے ہو یہاں سے باہر؟ خطرناک مسکراہٹ ہونٹوں کا احاطہ کیے تھی۔ ایئر پیس سے آواز گونجی تھی۔ وہ کلب سے ابھی باہر نکلا ہے؟ مجھے بھیجتے سنا تھا اور اپنا چہرہ ابھی اس جلتا محسوس کرتے رگوں تک غصہ سمایا تھا۔ وہ کسی کی نفرت اس پر اتارتی تھی۔ ٹوڈے فائنل کلائمیکس۔ بند آنکھیں کھولتے جملہ دہرایا تھا۔ کیا میرے لیے یہ آسان ہے؟ اس کو اپنے شدید عمل سے آشنا کراتے ہوئے اس کا کب سے سویا ہوا غصہ ابھار چکی تھی۔
गर्दन को झटकते खुद को नॉर्मल किया था। ड्राइविंग के दौरान बैक सीट पर एक इजाफी शख्स था। दरवाज़ा हल्का सा नॉक करते वो अंदर पड़ा था। मम्मा ने हैरत लिए पुकारा, जो इस टाइम बिस्तर पर दराज थी, जबकि कमरा नीम अंधेरे में डूबा था। स्विच ऑन करते उनका माथा चुआ था, जो नॉर्मल हिद्दत का पता दे रहा था। आप ठीक हैं? कसमसाने से अंदाज़ा कर पाया था कि वह जाग रही हैं। वो अब तशवीश में हुआ था। ठीक हूँ, सर सा जवाब था। वो साइड पर पड़ी चेयर खींचते करीब बैठा था। मम्मा कोई मसला है? बताएं मुझे, वो हाथ थामते बोला था। तुम दोनों बहुत बड़े हो गए हो। अपनी ज़िंदगी का अच्छा बुरा जानने वाले एक बुराई करेगा तो दूसरा पर्दापोशी करेगा, यही सीख तो दी थी मैंने। वो साकत हुआ। वो किस बात का हवाला दे रही थी? मम्मा किसकी बात कर रही हैं आप? अजान? ये अजान की बात तो नहीं। उफ, वाला व्यवस्थ कर गया था। समझ गए हो मैं किसकी बात कर रही हूँ? हाँ, तुम बड़े भाई थे, तुमने उसके गुनाह की पर्दापोशी की, वरना माँ के लिए थी, जैसे अपनी तरबियत पर अफसोस सा हुआ था। मामा वो सुधर गया है, जो वो कर चुका था उसकी दुरुस्तगी यही थी, मुझे यही मुनासिब लगा था। बात को मज़ीद बढ़ाना बेहतर नहीं था। इस लड़के की बदनामी खुद की बदनामी करने के मुतरादिफ था। और बाबा भी नाराज़ होते, प्लीज़ बात ख़त्म कर दें, ये नॉर्मल बात है तुम्हारे लिए। वो हाथ झटक चुकी थी। नहीं, नॉर्मल बात पर बनाया जा सकता है। इस मासूम बच्चे का क्या कसूर था? कसूरवार वो दोनों थे ना, फिर से अल्लाह खालिदानी के लिए क्यों मुख्तस होती? खैर वो इसे निकाह कर चुका था, सोच ले आपकी बातें खरीदने से क्या होगा। बाबा की मजीद नाराज़गी, घर में तनाव का माहौल बढ़ेगा, क्या फ़ायदा होगा? क्या ये बात बदल जाएगी? बात तो वही रहेगी ना, फिर वो अमीला का क्या फ़ायदा? वो नरमी से समझाते कायल कर रहा था। घर भी कायल करने वाले तरीके अपना रहे हो, वो इत्तफाक कर गई थी। तो और क्या, फीस इसी चीज़ की मिलती है। वो मुस्कुराते ने साथ लगा गया था। मुझसे तो नहीं नाराज़ हो प्लीज़, और इससे भी मज़ीद नहीं हो, काफ़ी सज़ा दे चुका हूँ मैं, माफ़ कर दे। वो इस बात पर चुप हो गई थी। आए मेरे साथ, मुझे बहुत भूख लगी है। और यकीन से कह सकता हूँ नाराज़गी में खाना आपने भी नहीं खाया होगा। वो हाथ थामते बोला था। नहीं, मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे, वो नफ़ी करते बोली। तो फिर मैं भी नहीं खा रहा, आप चाहती हैं मैं भूखा रहूँ? प्लीज़ यार, बर्दाश्त से बाहर है, वो चेहरे के ज़ावे बिगाड़ते बोला था। वैसे मम्मा, आपकी फूहड़ बहू को अंडा बनाने के अलावा गोल रोटी बनाने का अजीम काम करना आ गया, हैरत है मुझे। वो लब दबाए उसके चेहरे पर नज़रें डाले था, जो नमक से खाने टेबल पर लगा रही थी। मम्मा, हैरत तो मुझे भी आपके सड़ियत बेटे पर है। तारीफ के लिए चंद जुमलाती कम कलमे भी नहीं अदा करने आते। वो चेयर खींचते उसके बराबर में बैठ गई थी। महज तंग कर रहा तो मैं, वरना रिया तो बहुत अच्छी है। वो इसका चेहरा तकते बोले थी, इस लम्हे नज़र इसके मुस्कुराते लबों से ज़रा ऊपर नाक पर ठहर चुकी थी, जिसमें वो नक जगमगा रहा था, जिस पर वो शख्स फिदा सा था। शाम के साए गहरी रात में बदल गए। वो अभी भी इसी पोजीशन में थी। शायद आज तो हद कर चुकी थी वो। इसके जाने के बाद वो हाथ देख रही थी, लफ्ज़ों की गूंज दिमाग में थी। अब तक सिर्फ नाइंसाफ़ी की थी इस शख्स के साथ, जो शायद इसको अपना के गलती कर गया था। टायरों के चरचराने से, मेन डोर खोलने से अंदाज़ा हुआ था कि वो घर वापस आ गया। पर हिम्मत कहाँ थी उसके सामने की। वह बाहिम्मत बनते 15 मिनट बाद बेबस कदमों से शर्मिंदा सी उसकी पूछ तक रही थी, जो किचन में कुछ कर रहा था। सब कुछ अच्छा होता है, मैं सब बर्बाद कर देती हूँ ना। तभी खामोशी में उसकी आवाज़ गूंजी थी। आई डोंट वांट टू स्लैप यू, आई डोंट नो हाउ कुड आई डू दिस। वह बेतासर रहा था, खामोशी से स्लैब की जाने मुँह किया, कॉफ़ी बनाने में मनोज मसरूफ़ था। आप बेरुखी दिखा रहे हैं, उसकी आवाज़ लम्हे में रुंध गई थी। वो साइड से निकल तक रास्ते में आई थी। रास्ता छोड़ो, वो सफ़ेद कॉफ़ी से बड़ा मग हाथ में थामे सर्द नज़रें काढ़े था। इतनी सख्त आवाज़, नूर का दिल काँप उठा था। हाज़ियान, वो इस पर सुर्ख जलती नज़रें डालते साइड से निकलता चला गया। वह सरगोशी में नाम अदा करते थम सी गई थी। नूर, रोक लो, दिल से आवाज़ बरामद हुई थी। आई वॉन्ट नो, इसकी माँ मुझे कभी नहीं अपनाएगी, मेरी ज़िंदगी का फिर मकसद क्या है? चीखते स्लेब पर हाथ मारा था कि शीशे के पड़ी चंद प्लेट्स गिरते खामोश माहौल में इर्ताश बर्पा कर गई थी। वो लाउंज में बेहिस हरकत बैठा रहा था। आज बिल्कुल भी इसे थामना नहीं चाहता था। वो खुद सोचे उसे क्या करना है, क्योंकि जब तक वो इसे यकीन दिलाता रहता कि वो इसे दिल से अपना गया है, वो कभी यकीन नहीं करती। यकीन मोहब्बत ऐसा खुद करना था। वो इसे तूफ़ानी मोहब्बत हरगिज़ नहीं करता था। हाँ, शायद शादी भी उसने महज चंद लम्हों की गिरफ्त में की थी, पर अब तो रिश्ता ही बदल गया था। फिर मोहब्बत और जायज़ मुतालबात
ابھرتے جذبات کیسے نہ پیدا ہوتے۔ رفتہ رفتہ مزید چیزیں ٹوٹتی جا رہی تھی۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے، اس گھر کا میں کامر کو جواب نہیں ہوں، لہٰذا توڑ پھوڑ اس گھر کے باہر جا کرو۔ اس کے سر تواز سمیت سنبھلتے ٹوٹی چیزوں پر سے احتیاط سے بڑھتے قدم اس نے ماتھے سے ٹپکتے پسینے سے تر چہرہ اٹھایا تھا۔ یہ گھر بھی میرا ہے، وہ بھیگے ٹوٹے سے لہجے میں باور کرا رہی تھی۔ وہ سنی انسنی کرتے کپ سنک میں رکھتے چلا گیا تھا۔ فرسٹریشن نکالتے اس کی نظر اندازی پر بکھری ہوئے روم میں داخل ہوئی تھی، جہاں وہ بند آنکھوں سے خالی پیٹ اپنا کلیجہ جلاتے دھواں اڑانے میں مصروف تھا۔ میں آج آپ کو مار ڈالوں گی، وہ تیزی سے پھیلتے دھوئیں کہ ناگوار اسمیل سے اس تک لڑکھڑاتے قدموں سے گئی تھی۔ سگریٹ پینا بند کریں، اس کے ہونٹوں سے کھینچتے ہوئے اسے کافی حد تک غصہ دلا گئی تھی۔ گیٹ لاسٹ، باہر چلی جاؤ ورنہ اس لیے میں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سگریٹ دوبارہ سلگا چکا تھا۔ آئی کل یو، ہر چیز خالی زہر ہے کیا ہو، دیکھے ہیں اپنے گھر سے باہر بھی پیتے ہیں نا۔ اس کے ہونٹوں کے سیاہ کنارے دیکھتے وہ ڈر ضبط لیے غصے سے بولی تھی، وہ اسے دیکھتے رہ گیا جو اس سے خود کو شال سے لپیٹے چھپائے سی لیکچر دے رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم نے مجھے کبھی نہیں سمجھا غازیان، تم بھی عام مرد ہی ہو، وہ بھیگتی پلک اٹھاتے بولی تھی۔ اس لمحے اس لڑکی کو دیکھا تھا جو پتہ نہیں کیا چاہ رہی تھی، پر اس کا سبق اس لمحے ضرور آزما رہی تھی۔ نور چلی جاؤ، وہ درشتگی سے بولا تھا کہ وہ کانپ اٹھی۔ نہیں جاؤں گی، ہرگز نہیں جاؤں گی، میرا گھر ہے اور بیڈ روم بھی میرا ہے۔ وہ ڈیٹ بنی صوفے کے پاس کھڑی ڈٹی رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب میں ہی دفع ہو جاتا ہوں۔ وہ مزید قدم بڑھتا کہ اس کی کلائی تھام چکی تھی۔ لا تعلقی نفرت سے زیادہ بدترین سزا ہے۔ اس کے بازو سے سر ٹکا گئی تھی۔ مجھ سے نفرت نہیں کرنا، مجھ سے لا تعلقی نہیں برتنا۔ بابا کے بعد کوئی نہیں ہے میرے پاس۔ غازیان اچھا ہے، نور بری ہے، میں نے قبول کر لیا ہے، پھر غازیان برا کیوں بن رہا ہے؟ اپنی گرے شرٹ کندھے سے نم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈرامے بند کرو نور بیگم، وہ سخت لہجے میں چٹکتا کہ وہ دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے بازو تھام گئی تھی۔ آئی پرامس، مجھے ڈرامے لگانے نہیں آتے، مجھے مرد بہت برے لگتے ہیں۔ مجھے تم بھی برے لگتے ہو، وہ صاف وہی کا مظاہرہ کر رہی تھی، پر غازیان کا دل اچھا لگتا ہے۔ وہ سوجی آنکھیں لیے ایک قدم قریب ہوئی تھی، اپنے قدموں پر اونچا ہوتے اسے سن کر گئی تھی۔ رات کی گہری خاموشی الجھی سی، وہ لڑکی صدی پر محیط فاصلہ لمحے میں طے کرتے ہاں وہ اس کی دھڑکنیں ساکت ہی تو کر گئی تھی۔ اس کے سینے پر اپنے تپتے لب رکھتے کہ وہ نہ چاہتے اس کو سینے سے لگے دیکھ کر گہرا سانس بھر گیا تھا۔ جو اپنی دونوں بازو اس کے گرد حائل کر گئی تھی وہ ساکت سا تھا۔ تمہیں میری قربت سے نفرت ہے، تمہیں سکون نہیں ملتا۔ اس کے خود کے گرد حائل بازو ہٹائے تھے، اس لمحے تڑپتی نظریں اٹھائی تھیں، اس کے چہرے کے تنے نقش، آنکھوں کے کنارے اور بھینچے لب اب نرمی اختیار کیے تھے۔ وہ اس کے ہاتھ تھام گئی تھی۔ مجھے تم سے ڈر لگتا تھا، اس لمحے تمہارے ساتھ نہیں ہوتی۔ وہ اس کے ٹھنڈے ہاتھ تھامتے اپنی سلگتی آنکھوں پر لگا گئی تھی۔ دبے زمانے خیز خاموشی کو خون کی چیختی بیل نے توڑا تھا۔ سامنے نیوز میں واضح تھا کہ دانیال سب تین ڈرنک ہونے کی وجہ سے اپنے دو دوستوں کے علاوہ ایک کانسٹیبل کے ساتھ ریسنگ ٹریک پر بلاسٹ ہونے سے حادثے کا شکار ہو گیا۔ نیوز سب سے پہلے دیکھتے زبیر صاحب شوق میں تھے، جبکہ ہمدان نیازی بس اتنا چاہتے تھے کہ اس کا ہاتھ اس میں نہ ہو، جو پہلے ہی محکمہ کی نظروں میں آتے ڈسمس لسٹ میں شامل تھا۔ میر سبطین اس لمحے بپھرے شیر کی مانند تھا جو خود چند دن پہلے زخمی تھا، اب بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ ہاسپٹل میں واویلا مچاتے ماں اور اس کا سر تاثر لیے کھڑا باپ بے آسرا سا تھا۔ وہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹس کے بعد گلاسز آنکھوں سے ہٹاتے اس تک گیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ آپ تو اسے بچانا چاہتے تھے، بہت افسوس ہوا، وہ برابر میں کھڑا ہوتا بولا تھا۔ وہ اس جانب خون رنگ آنکھیں لیتے پلٹا تھا۔ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، یہ سب اس کمینے نے کیا، اس نے بدلہ لیا ہے اپنی اس کمینی بیوی۔ وہ دوڑا تھا کہ گارڈ متوجہ ہوتے اس پر گن تان چکے تھے۔ آپ خود ہیں اپنے بیٹے کے قاتل، وہ ایس ایچ او کی بات پر پھر سے بپھرا تھا۔ میں قاتل ہوں؟ لاسٹ کال آپ نے اپنے بیٹے کو کی تھی اور اس کی گاڑی بھی اپنے گاڑی سے چینج کروا دی، جبکہ اس کی گاڑی صحیح سلامت ٹریک کی پارکنگ میں پائی گئی تھی۔ بکواس بند کرو، میں نے اپنے بیٹے کو مارا۔ اس کی بلکتی ماں کو دیکھتے وہ دھاڑا تھا۔ اس کی حالت اس قابل نہ تھی کہ زیادہ دیر لاش کو رکھتے۔ کچھ ماں باپ خود ہوتے ہیں اپنی اولاد کے قاتل، جیسے کہ تم ہو اپنے بیٹے کے قاتل۔ رات کا واقعہ یاد آیا تھا۔
سر آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ کون سا بھکاری آ گیا آپ چندہ اکٹھا کرنے، وہ حقارت آمیز لہجے میں بولا تھا۔ جسٹس زبیر کا گارڈ۔ بھیجا اسے کہاں سے یاد آ گئی تھی اب؟ وہ خود سوچتے ہمیں بھر کے ورنہ اس لمحے وہ کسی سے ملاقات نہ کرتا۔ یہ تم کہاں غائب تھے؟ اس کے حلیے کو دیکھتے میر صفدین تشویش میں ہوا تھا۔ اس بات کو چھوڑ دیں، جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کی گاڑی اگلے 15 منٹ میں بلاسٹ ہونے والی ہے۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ماتھا مسلتے اٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے، آپ بس ان کو سیو کریں۔ اگلے 2 سیکنڈ میں فون کان سے لگا گیا تھا۔ کہاں ہو تم؟ بے ہنگام میوزک سے وہ اندازہ تو لگا گئے تھے، پھر بھی تصدیق چاہی تھی۔ میں کلب ہوں۔ وہ نشے میں دھت سے تھا۔ گاڑی بھیج رہا ہوں، اسی پر واپس آنا، دوسری گاڑی پر ہرگز نہیں آنا۔ اپنی فضول حرکتیں بند کر لو۔ اپنی گاڑی گارڈ کے حوالے کر دے۔ وہ فون کال کرتے بے حال تھا، پر اسے کوئی ڈھونڈ نہ پایا تھا۔ وہ گاڑی سمیت غائب تھا۔ وہ سمجھے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نکل گیا ہوگا، جبکہ اس کا پوری رات ٹریک سے تو کیا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ سنبھل نہیں پائے تھے جب یہ نیوز آ گئی۔ ڈرنک اور ریش ڈرائیونگ کرتے وہ برے حادثے کا شکار ہوئے ہیں۔ صرف وہ سکتے میں سر تھام گیا۔ وہ گاڑی خود اس کی گاڑی سے بدلوا گیا تھا۔ لاسٹ کار آپ نے کی تھی، اور جو گاڑی آپ نے بھیجی بلاسٹ بھی اسی میں ہوا ہے۔ آپ کا بیٹا ہیولی ڈرنک تھا۔ گاڑی کی سپیڈ حد سے زیادہ تھی۔ انسپکٹر نے تفتیشی کارروائی مکمل کرتے کہا تھا۔ تم نے مجھے آفر کی تھی چیک کی جتنی چاہے رقم بھر لو۔ آج میں آفر کر رہا ہوں، ڈونیشن کر دو۔ وہ چکتے پھر سے آگ لگاتے بولا تھا۔ پتہ ہے میں چاہتا تو اسے سب کے سامنے لا سکتا تھا، کس کر سکتا تھا، پر جہاں تو معاملہ میری زندگی کا تھا، اسے بے پردہ کرنا خود کو کرنے کے برابر تھا۔ تم جیسے کتے میں خود ہی ہینڈل کر لیتا ہوں۔ آئی ول شوٹ یو نیازی، تم مجھ سے نہیں بچو گے۔ وہ چلا رہا تھا جبکہ پولیس اسے قابو کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اسکینڈل تو بنے گا۔ فی الحال میر صفدین صدمے تھا۔ گزشتہ رات کا واقعہ ابھرا تھا۔ اس لمحے اس لڑکی پر غصہ نہیں آ رہا تھا، یا وہ چاہ کے بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتے، فون تھامتے ڈریسر لگا گیا تھا۔ وہ سامنے ہے، کیا کرنا ہے؟ وہ اس کے تاثرات جانچ رہی تھی جو پھر سے تھن چکے تھے۔ بے انچی سے لب ماتھے کی اوپری رگیں۔ اس کو بول، اس کے باپ کو فون کر اور اس کو کہہ اس کے بیٹے کی گاڑی اگلے 15 منٹ میں ریسنگ ٹریک پر بلاسٹ ہونے والی ہے۔ وہ اس کی نظروں سے بچتی چونک گئی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں سرخی بھاپی تھی۔ نور کو خوف سا آنے لگا تھا۔ اس کی فیل ہی ایسی تھی، شاید جو اپنا تاثر چھپانا جانتا تھا۔ لیکن سر، آپ نے صرف اس ایریا کی چھان بین کرنے کو کہا تھا، اور وہ ٹرک ہے ہمارے قبضے میں۔ پھر بلاسٹ ریسنگ ٹریک ہونا سمجھی میں تھا۔ فون سے ابھرتی آواز اور سامنے کھڑی لڑکی کا خوف زدہ محسوس کر رہا تھا اس لمحے، کیونکہ ابھی وہ پہلے میرے ہاتھوں مرے گا۔ وہ لمحے میں اس کی نظروں سے بچتے روم سے نکلی کہ وہ اس کی کلائی تھامتے اپنے روبرو کر گیا تھا۔ خوف کے مارے اس کی چیخ نکل دی کہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ایک بازو کی گرفت سے خود میں کھینچ گیا تھا۔ اس کی چیخ اس کے سینے میں دب سی گئی تھی۔ میں آ رہا ہوں 2 منٹ میں۔ وہ فون بند کر گیا۔ طویل خاموشی کا سامنا دم سادی تھی۔ ابھی تم میرے ناچیز دل کو سراہتے اپنی محبت دکھا رہی تھی۔ اس کے کان میں سلگتے سرگوشی کرتے وہ اس کی دونوں چڑھتی کلائیاں تھامتے اس کی کمر پر باندھ گیا تھا۔ وہ بے آسرا کھڑی تکلیف ضبط کی تھی۔ دوپٹہ کندھے سے پھسلتے اب زمین پر تھا۔ میری آنکھوں میں دیکھو نور۔ اس کے ستم پر برستی نظریں جھکائی تھی۔ میں نے کہا میری آنکھوں میں دیکھو۔ بازو پر سختی کی وہ دوبارہ گھرایا تھا۔ وہ خوف زدہ سی آنسوؤں سے دھندلی سیاہ آنکھیں اس کی سیاہ آنکھوں میں گاڑتے تھم گئی تھیں۔ اس لمحے بنا پلکیں جھپکے وہ اس کی ضد کے آگے ہار گئی تھی۔ سرخ آرس لیے بھیگی پلکیں دیکھتے وہ اس کے ماتھے سے سر ٹکا گیا تھا۔ وہ ڈھیلی پڑتی خود کو اس کے آسرے چھوڑ گئی تھی۔ جن کو ایک بار اپنا لیا جائے انہیں چھوڑا نہیں جاتا، پھر حالات کے تقاضے جو بھی ہوں۔ اس کے عملی اعتراف کا ثبوت اپنے ماتھے پر محسوس کرتے ہوئے اس لمحے اس کی اور اپنی تیز چلتی سانسوں پر آنکھیں بند کر گئی تھی۔ نہیں جاؤ پھر، مجھے ڈر لگ رہا ہے خاص۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز یو پلیز۔ وہ اس لمحے اس کی شرٹ پر دونوں ہاتھوں سے تھا مضبوطی کرتے۔ خوف میں مبتلا سی تھی۔ امید ہے اب روشن سویرا منتظر ہو۔ اس کی پیشانی پر دوبارہ شدت والا لمس چھوڑتے وہ اسے اپنے محبت کے اظہار میں چھوڑتے جا چکا تھا۔ اس کے باپ نے جو گاڑی بھجوائی تھی اس سے پہلے وہ اسے اٹھوا چکا تھا۔ اس لمحے وہ پھر اس کے سامنے تھا۔ میرا باپ چھوڑے گا نہیں، تیرا باپ یہاں پہنچے گا نہیں، وہ تیز آواز میں بولا تھا۔ 2 سیاہ موٹے لوگ تھے جو اس کے خاص بندے تھے۔ اس کی طبیعت آج ایسی صاف کرنی ہے، یہ یاد رکھے، کسی کی عزت سے کھیلنا۔ وہ سرخ ہوتی نظروں سے اس کے آنسو اس کی تکلیف خود پر محسوس کرتے بولا، اور جانے کتنی لڑکیاں تھیں جو اس واقعات کے شکنجے میں تھیں۔ اس کے باپ کا دھیان بالکل اس سے ہٹ گیا تھا۔ شاید
کوئی نہیں بچا سکتا تمہیں، وہ تنزیہ بولا۔ دانیال کی آنکھیں باہر نکل آئی تھیں، وہ رسیوں میں جکڑا خود کو چھڑواتا، وہ اس پر پیاسے درندوں کی طرح جھپٹ چکے تھے۔ باقی دو مجرم اس کے سامنے بندے اس کا حال بحال ہوتے دیکھ رہے تھے۔ نیل جنگلی، وہ اپنی کلائیاں چھڑوائے تھا جو اسے انجیکٹ کیس پر چپٹے تھے، وہ اس کی چیخ پر سامنے چیئر پر بیٹھا اپنی مودی آنکھیں کھول گیا تھا۔ مزہ نہیں آ رہا، اس کی چیخیں مزید ہوں، اس کی ذات کے درجے اسی طرح بکھرتے ہوئے اس کو دیکھ رہا تھا۔ تم جیسے شخص کی معاشرے میں کوئی جگہ نہیں، خون اس کے وجود پر برف ملا پانیاں ڈیرتے وہ اس کا خون جما گیا تھا۔ وہ خون کے کلوٹنگ ہونے سے نہیں، وہاں آنکھیں کھولتے ان وحشیوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کا وجود ادھیڑ رہے تھے۔ تیسری دفعہ خود کے ساتھ وہی کارروائی ہوتے دیکھ سارے لمحے ذہن میں آئے تھے۔ یہ کمینی مرنی نہیں چاہیے، ساری اکڑ نکال دوں گا۔ مختلف الفاظ گونج جیسے تکلیف کا احساس ان وحشیوں کے ہاتھ دلا رہے تھے جو وہ دیتا تھا۔ ہر کوئی شاید نور نہیں تھا جس کے ولی وارث نہ ہو، اس کا تھا، وہ شخص تھا جس کی اذیت کا بدلہ لے گیا تھا۔ اس کی گاڑی میں ان تینوں کو ڈالو۔ عدم وجود کو دیکھتے وہ دہشت میں مبتلا تھا۔ سر یہ رسکی ہے، شک آپ پہ ہی ہوگا۔ وہ رات کی سیاہی میں فرنٹ سیٹ پر دانیال کا وجود جبکہ بیک پر اس کے ان دوستوں کا وجود دیکھ رہا تھا۔ رپورٹ بناؤ، ریسنگ ٹریک پر میر صفدین کے بیٹے سمیت 3 لوگ کار بلاسٹ میں مر گئے۔ 3 کیسے؟ یہ تو 2 ہیں۔ وہ نوٹ پیڈ بند کرتے اس کی جانب تشویش میں ہوا تھا، کیونکہ تیسرے تم ہو، وہ سرد لہجے میں بولتے اس کی جان اٹکا گیا تھا۔ سر میں زندہ ہوں، وہ ٹوٹتے لفظوں میں ادا کرتے اندھیری خوفناک ٹوٹی سڑک پر بامشکل قدم جماتے پیچھے ہوا تھا۔ لیکن تم مزید زندہ نہیں رہنے والے، وہ گن اس کے کن پٹی پر رکھتے بولا تھا۔ میری ویڈیو میرے آفس سے اپلوڈ تم نے کی تھی نا؟ ورنہ میرے آفس کی اتنی پرسنل ویڈیو تمہارے علاوہ کون شیئر کر سکتا تھا؟ ویسے بھی بہت گناہ کیا تم نے بھی اس شخص کو بچانا چاہا، اب تو میرا راز بھی ہے اور ثبوت بھی۔ سوری۔ وہ ٹریگر دبا گیا تھا اور گن کی ٹھنڈی نال اس کے سر پر مارتے اس کو زمین پر پوز کر گیا تھا۔ میر صفدین کی گاڑی کی بریکس فیل تھیں جو وہ گارڈ کے تھرو کروا چکا تھا۔ ریسنگ ٹریک پر چھوڑتے ان تینوں کو انجام تک پہنچاتے وہ گارڈ کے سامنے تھا۔ تمہاری ذات کو بچانے والی صرف تمہاری بیٹی ہے، ورنہ میری زندگی کی بربادی کرنے پر تمہیں بھی ایسے انجام سے ہمکنار کرتا کہ تم جیسے لوگ سیکھ جائیں گے کہ برائی کا انجام کیا ہے۔ خیر دعا کروں گا مکافات عمل نہ ہو، ورنہ تم سوچ نہیں سکتے عزت سے کھیلنے کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ اس سے بڑی سزا کیا تھی، اس سے بڑا خوف کیا تھا کہ وہ ساری زندگی اپنی بیٹی کے لیے خوفزدہ تھا، کیونکہ ہر عدل کا بدلہ ہے، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ وہ شخص کی دھواں اڑاتی گاڑی کے چند بعد سنسان ٹریک پر پولیس کا رش دیکھ رہا تھا۔ وہ دبیش بوجھل قدموں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ رات 2 بجے کے قریب گھر پہنچا تھا، شاید صبح ڈسمس لیٹر آیا تھا۔ یہ گھر، اس گاڑی اسے لے لی جاتی امید پر دنیا قائم تھی، پر اس لڑکی کا بدلہ وہ لے چکا تھا۔ وہ اس کے بستر پر دنیا جہاں سے بیگانی گہری نیند میں تھی۔ کچھ فارمل ڈریس، واش شلوار قمیض نکالتے وہ پہنتے، شیشے کے سامنے دل سے تیار ہوتے، سیاہ گلاسز نکال چکا تھا۔ معاملہ سمیٹتے اس کے سامنے آنا چاہتا تھا، خاموشی سے گھر لاک کرتے چلا گیا تھا۔ دانیال کو پورا دن روم سے نکلتا نہ دیکھ وہ اس سے رشتے میں بڑی ہونے کی حیثیت سے یونیورسٹی سے فریش ہو کر آدھے گھنٹے بعد اس کے روم میں چلی آئی تھی۔ ہلکا سا ناک کرتے وہ داخل ہوئی تھی۔ دانیال ریحانہ سے پکارا تھا، یخ بستر روم اندھیرے میں ڈوبا سا تھا، خود وہ بیڈ پر کمفرٹر میں پڑی تھی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ سائڈ لیمپ آن کر گئی تھی۔ بس سر میں درد ہے، وہ بازو آنکھوں میں رکھے بولی تھی۔ کھانا کھایا آپ نے؟ وہ نرم تربیت کے باعث اس کے پاس تھی۔ ثانیہ بیگم جو فی الحال اس سے ناراض تھی، گھر کی پردوں نے کیا جسے وہ اپنی ساس کی وجہ سے بھی اس سے بے اعتنائی نہیں برت پائی تھی۔ نہیں ریا بھابی، ایسی سچویشن میں بالکل دل نہیں چاہ رہا، اوپر سے آنٹی کی ناراضگی اٹھ بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہو جائیں گی وہ، تھوڑا ٹائم دو، بڑی مما زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی، میں تمہارے لیے روم میں کھانا بھیجتی ہوں، کھا لینا۔ اٹھتی بولی تھی۔ نہیں، آپ ایک کپ کافی کے ساتھ کوئی پین کلر بھیج سکتی ہیں؟ پین کلر؟ مگر کچھ کھا تو لو۔ وہ تشویش زدہ ہوئی تھی، اب وہ کیسے بتاتی وہ روم میں پڑے اسنیکس کھا کر اچھا خاصا پیٹ بھر چکی تھی۔ نہیں، بس کافی کے ساتھ ٹیبلٹ لوں گی، وہ ماتم سلتے بولی۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے چلی گئی۔ مائی فٹ، مجھ سے نہیں کسی کے نخرے دیکھے جاتے۔ وہ سر دوبارہ تکیے پر پٹک چکی تھی۔ چند لمحوں بعد اس کے روم میں داخل ہوئی تھی جہاں وہ بستر پر لیٹی تھی۔ ناشتہ کرنے کیوں نہیں آئی تم صبح، اور اب دوپہر بھی نہیں آئی تم باہر؟ ریا کی جگہ ثانیہ بیگم کی آواز سنتے وہ لیٹے لیٹے اب واچ کھا گئی تھی۔ کچھ ٹائم تک ملازمہ ٹرے لے کر ثانیہ بیگم کے پیچھے ہی دانیال کے روم میں آ گئی تھی۔ اب لاپرواہی نہیں برتو تو تمہارے ساتھ ایک جان مزید جڑی ہے،
وہ کندھے پر بکھرے بال باندھتے ان کی بات چیت بیٹھی تھی۔ پورا دن وہ روم سے اکڑتے نکلی ہی نہیں تھی، نہ ہی منانے کی کوشش کی تھی۔ آنٹی شکر ہے آپ کو میری بھی فکر ہے، ورنہ مجھے تو لگا تھا آپ کی صرف ایک ہی بہو ہے، وہ تلخی سے بولی تھی۔ اپنی اہمیت کم سی لگی۔ ایسی بات نہیں ہے، تم دونوں برابر ہو میرے لیے، میں نے کبھی فرق نہیں کیا تم میں اور ریحا میں، چلو منہ دھو کر آؤ اور یہ کھانا کھاؤ۔ وہ سپاٹ سے بولی تھی، نہ زیادہ نرم لہجہ تھا نہ ہی سخت، وہ سر ہلاتی اٹھی تھی۔ تب تک ریحا نے ملازمہ کے ہاتھ کافی اور پین کلر بھی بھیج دی تھی۔ ثانیہ بیگم میڈیسن اور کافی کا کپ دیکھتے واش روم کا بند دروازہ دیکھتے غصہ کرتی رہ گئی تھی۔ وہ نم چہرے سے باہر آئی تو بول اٹھی تھی، یہ کیا ہے، تم خالی پیٹ کافی کے ساتھ یہ میڈیسن لے رہی ہو، تمہیں اندازہ نہیں ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر ساری میڈیسن تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ ثانیہ بیگم نے مٹھی میں تھامی میڈیسن سامنے لہرائی تھی، کیا یہ نقصان دہ ہے؟ لیکن مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا یہ ریحا بھابی نے بھیجی ہے، پتہ نہیں، ان سے ہی پوچھے، پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں آپ لوگ اب۔ وہ ملبہ اس پر ڈال گئی تھی، ریحا نے بھیجی؟ وہ لمحہ بھر کے لیے چپ ہو گئی تھی۔ جی ریحا بھابی نے بھیجی، مجھ سے پوچھنے آئی تھی اور کافی کے ساتھ یہ بھیج دی۔ وہ اس لمحے حیرت کا بھرپور اظہار کر رہی تھی۔ بڑی ماما آپ یہاں ہیں، میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ دانین کے روم سے نکلتا دیکھ فوری بولی تھی، ریحا میری بات سنو، دانین کو ٹیبلٹ تم نے بھیجی تھی؟ وہ دروازے کی نوب سے ہاتھ ہٹاتے سیدھی ہوتی ابھی سے مخاطب تھی۔ جی پر کیوں؟ میں نے سمجھی خیال میں بولی تھی، تمہیں اندازہ ہونا چاہیے وہ نقصان دہ ہے اس حالت میں، اس کے لیے تمہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی ریحا، اور ہمیں لینے کے دینے پڑ جاتے۔ ثانیہ بیگم نے افسوس زدہ لہجہ اپنایا تھا، لیکن بڑی ماما مجھے واقعی نہیں پتہ تھا، ورنہ میں نہیں بھیجتی، اس نے یہ کہا تھا، وہ بتا دیتی تو۔ واؤ آپ کی بریسلیٹ کتنی پیاری ہے، وہ روم سے پریشر میں کر دی۔ فوری بات بدل گئی، ثانیہ بیگم دونوں کو مصروف دیکھتی چلی گئی، جبکہ دانیہ گہرا سانس بھرتی شکر کر گئی تھی۔ تیزی سے اس کی کلائی میں چمکتی بریسلیٹ کے ٹیسلز کو چھو رہی تھی، وہ حیران کن ہوئی تھی۔ دیں ٹرائی کروں کیا؟ وہ بس بات بدلنے پر دیکھتی رہ گئی تھی۔ آئی ول ٹرائی، میری کلائی میں پہن کے دیکھو۔ اس کے پیچھے کرنے سے پہلے کھولتے وہ اپنی کلائی میں ڈال چکی تھی کہ اسے اس لمحہ غصہ آیا تھا۔ یہاں اچھا لگ رہا ہے نا زیادہ میرے ہاتھ میں؟ وہ اپنی سفید کلائی اس کی گندمی رنگت کے بازوؤں کے ساتھ لہراتے بولی، اس کا لہجہ اس لمحے طنز سے ہلکا لگا تھا۔ یہ مجھے واپس کریں دانین، وہ اس کے ہاتھ سے خود ہی نکالتے اپنی کلائی میں دوبارہ پہن چکی تھی۔ کچھ زیادہ گولڈ آپ کی کلائی میں نہیں چمک رہا ہے، بائی دی وے میں یہ رکھنے نہیں والی تھی ریحا بھابی، اتنی بے اعتباری، صرف ٹرائی کرنا تھا۔ ریحا لب و لہجے پر حیران تھی، جو نظر انداز کیے چلی گئی تھی۔ لیپ ٹاپ کی سکرین سے پھوٹتی روشنی اس کے نقش نمایاں سی کر رہی تھی۔ ایک گہری نظر ڈالتے اسے دیکھا تھا، سفید ٹی شرٹ اور بلو ٹراؤزر میں اس کی نظریں اس کی بھوری بڑی شیپ پر ٹھہر سی گئی تھی۔ ہاں وہ لیپ ٹاپ پر بزی تھا جو وہ اس کے گھٹنے پر سر رکھتی تھی۔ یہ آپ کے ہاتھ میں زیادہ اچھی لگ رہی نا؟ وہ بریسلیٹ کی ہک کھولتے اس کی مضبوط کلائی میں ڈال گئی تھی۔ کی پیڈ پر چلتا ہاتھ تھما تھا جب اپنا ایک ہاتھ اس کی گرفت میں اپنی کلائی پر تھا، جس میں وہ اپنا پہنا بریسلیٹ ڈالے اس کے کنارے پر لٹکتے باریک رنگوں والے ٹسلز پر انگلی پھیر رہی تھی۔ نظریں مرکوز کرنے پر پتہ چلا وہ خود کی رنگت کا موازنہ کر رہی تھی۔ تم کب سے کلر کمپلیکس ہو گئی؟ یہ مجھے یہی اچھا لگتا ہے۔ اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کراتے وہ اس کی کلائی میں ڈالتے لب رکھ گیا تھا، اس کے لبس پر اس کے ٹسلز ہلے سے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکا اور فوری نظریں جھکا گئی تھی۔ باقی صبح پڑھ لینا۔ اپنا لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرتے اس کی بک ہاتھ سے لیتے سائڈ ٹیبل پر رکھتے اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ مجھے چھوڑیں، میرے ابھی تو ٹاپک ریوائز کرنے والے ہیں، آپ سو جائیں، میں کاؤچ پر چلی جاتی ہوں تاکہ آپ ڈسٹرب نہ ہوں، جانتی اسے لائٹ میں نیند نہیں آنی تھی۔ اس کے حصار سے نکلتے کہ اس کی لمبی چٹیاں مٹھی میں تھامتے خود پر جھکا گیا تھا۔ اپنے کام دن تک محدود رکھو، رات میری ہوتی ہے۔ اس کا بول چال سا لہجہ، اس کی سرایت کرتی انگلیاں، اپنی چٹیا کے بل کھلتے محسوس ہوئے تھے۔ یہ اصلی ہے؟ اس کو خود پر جھکائے اس کے بالوں سے آتی شیمپو کی بھینی سے خوشبو خود ہی اتارتے وہ مبہم سے مسکرایا تھا۔ نہیں، کڑائی پر بک منگوائی ہے، حد ہے، آپ کو ابھی بھی یقین نہیں؟ مجھے لگتا ہے اب یہ مجھے آپ کی نظر لگنے سے زیادہ عرصہ میرے سر پر نہیں رہیں گے، وہ منہ بگاڑتے بولی تھی۔ نہیں لگتی نے میری محبت بھری نظر؟ لیمپ آف کیے اس کے گرد حصار کھینچے اسے خود میں سمیٹ کیا جاری ہے۔ تو ویورز کیسے لگی آپ کا ایپیسوڈ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والے ناولس کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔